السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی جلد بقرہ عید کا مہینہ یعنی ذوالحجۃ الحرام ہمارے درمیان رائز ہونے والا ہے۔ تو آج عید قربان کے موقع پر عید قربان کی ایک حکایت سنیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ والے اپنی عیدوں کو کیسے منایا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ میں ایک قافلے کے ہمراہ حج بیت اللہ شریف کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک نوجوان حاجی دیکھا جو بغیر زاد راہ پیدل چل رہا تھا۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اے نوجوان، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، اسی یعنی اللہ عز و جل کے پاس سے۔ پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا، اسی کے پاس یعنی اللہ عز و جل کے پاس۔ پوچھا، زاد راہ یعنی سامان سفر کہاں ہے؟ بولا، اسی اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے۔ میں نے کہا، یہ طویل راستہ بغیر توشے یعنی کھانے پینے کے طے نہیں ہو سکتا، تیرے پاس کچھ ہے بھی بھلا؟ بولا، جی ہاں، میں نے گھر سے نکلتے وقت 5 حروف زاد راہ کے طور پر لے لیے تھے۔ پوچھا، وہ 5 حروف کون سے ہیں؟ اس نے کہا، اللہ عز و جل کا یہ فرمان، قاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد۔ پوچھا، ان حروف سے کیا مراد ہے؟ کاف سے کافی یعنی کفایت کرنے والا، ہا سے ہادی یعنی ہدایت دینے والا، یا سے پناہ یعنی پناہ دینے والا، عین سے عالم یعنی جاننے والا، صاد سے صادق یعنی سچا۔ جو اس کا رفیق کافی ہے، ہادی معوی پناہ دینے والا، عالم صادق ہو، وہ کیسے ضائع یا پریشان ہو سکتا ہے؟ اور اسے کیا ضرورت ہے کہ زاد راہ اور پانی اٹھائے پھرے؟ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ اس حاجی کا کلام سن کر میں نے اس کو اپنی قمیض پیش کی۔ اس نے قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا، اے شیخ، دنیا کی قمیض سے برہنہ رہنا بہتر ہے، کیونکہ دنیا کی حلال چیزوں پر حساب اور حرام چیزوں پر عذاب ہے۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو اس حاجی کے منہ آسمان کی طرف اٹھایا اور اس طرح مناجات کرنے لگا، اے وہ پاک ذات جس کو بندوں کی اطاعت سے خوشی ہوتی ہے اور بندوں کے گناہوں سے کچھ نقصان نہیں ہوتا، مجھے وہ چیز یعنی عبادت عطا فرما جس سے تجھے خوشی ہوتی ہے، اور وہ چیز یعنی گناہ معاف کر دے جس سے تیرا کوئی نقصان نہیں۔ جب لوگوں نے احرام باندھ کر لبیک کہی تو وہ خاموش تھا۔ میں نے پوچھا، تم لبیک کیوں نہیں کہتے؟ اس نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ میں لبیک کہوں اور وہ فرما دے، لا لبیک لا لبیک لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں ہے، اور اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ میں کچھ کہوں۔ پھر وہ چلا گیا۔ میں نے اس حاجی کو سارے راستے ڈھونڈا، پھر وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ آخر کار وہ مجھے منی شریف میں ملا۔ جب وہ نظر آیا، کچھ عربی اشعار پڑھ رہا تھا جن کا ترجمہ کچھ یہ تھا، بے شک وہ حبیب یعنی پیارا جس کو میرا خون بہنا پسندیدہ ہے تو میرا خون اس کے لیے حلال ہے، حرم میں بھی اور حرم کے باہر بھی۔ خدا عز و جل کی قسم، اگر میری روح کو علم ہو جائے کہ وہ کس ذات اقدس میں محبت کرتی ہے تو وہ قدم کے بجائے سر کے بل کھڑی ہو جائے۔ تو اس طرح کے وہ اشعار پڑھنے لگا۔ لوگوں نے عید کے دن بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کی قربانی کی، محبوب نے اس دن میری جان کی قربانی کی۔ لوگوں کا حج ہوا اور میرا حج میرے محبوب کے پاس جانا ہے۔ لوگوں نے قربانیاں ہدیہ کی اور میں نے اپنی جان اور اپنے خون کی قربانی کا تحفہ پیش کیا۔ اشعار پڑھنے کے بعد وہ گڑ گڑا کر عرض گزار ہوا، اے میرے اللہ عز و جل، لوگوں نے قربانیاں کی اور تیرا قرب حاصل کیا، اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں جس کے ساتھ تیرا قرب یعنی نزدیکی حاصل کروں سوائے اپنی جان کے، تو اسی کو تیری بارگاہ میں نذر کرتا ہوں، تو اسے قبول فرما۔ یہ کہنے کے بعد اس حاجی نے ایک چیخ ماری، زمین پر گرا اور اس کی روح کفسر انصری کو پرواز کر گئی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غفار فرماتے ہیں، پھر یقیہ غیب سے ایک آواز گونج اٹھی، یہ اللہ عز و جل کا پیارا ہے جو عشق الہی کی تلوار سے قتل ہوا۔ پھر میں نے اس خوش نصیب حاجی کی تجہیز و تدفین کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ پر اس کی رحمت اور اس کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ کیا نظر کروں پیارے، شے کون سی میری ہے، یہ روح بھی تیری ہے، یہ جان بھی تیری ہے،
کتنا ہی خوبصورت واقعہ ہے اور کتنا ہی پیارا وہ حاجی تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں اس نے اپنی جان دے دی، اور ہم ہیں کہ وقتوں کی قربانیاں نہیں دیتے، ہم سے نمازیں ادا نہیں ہوتی۔ تو پلیز اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو نماز پڑھیے، موت کے قریب در قریب ہم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہر سانس ہماری ہمارے رب کے پاس امانت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دن رات اپنی عبادت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔